اور اس فتح کو جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، پاک فوج کو عطا کی ہے ہندوستان کے مقابلے میں، اس کے نتیجے میں بھی پاکستان کی طاقت کو، سیاسی طاقت کو، عسکری طاقت کو اب دنیا تسلیم کر رہی ہے، وگرنہ اس سے پہلے تو پاکستان صرف ایک ناکام ریاست فیلڈ سٹیٹ سن کے ہماری اپنی نفسیات کے اندر ایک گویا کہ احساس کمتری پیدا ہو چکا تھا۔ اس جنگ نے پاکستان کے بارے میں نہ صرف ہم پاکستانیوں کی سوچ کو بدلا بلکہ پوری دنیا کی سوچ کو بدل دیا، اور اس پورے خطے کے اندر طاقت کا ایک نیا توازن قائم کر دیا۔ وگرنہ اب سے پہلے تو انڈیا ایک بہت بڑی طاقت، ایک بہت بڑی عسکری طاقت، اتنی بڑی اس کے پاس فوج، جدید جنگی سامان، اور کتنی بڑی معیشت ہے، دنیا کی 5ویں بڑی معیشت، امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر، کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی کے اندر، تو انڈیا تو ایک بہت بڑا اسے نفسیاتی برتری حاصل تھی ہم پر، لیکن اس فتح نے وہ سارا چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ وہ جو بت بھارت کا کھڑا کیا گیا تھا وہ بالکل پاش ہو کر رہ گیا۔ اور اگر آپ ذرا غور کر کے اس کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ مودی کا یہ جو جنگی جنون تھا، یہ جو اس کو خبط سوار تھا پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کا، اس کی 2-3 بڑی میجر وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ رافیل طیارے ان کو ناقابل شکست سمجھتا تھا کہ گویا ہمارے پاس رافیل طیارے ہیں تو اب ہماری فضائیہ ناقابل تسخیر ہو چکی۔ اور دوسری چیز جس پر اسے بڑا زوم تھا وہ تھا بھارت کا دفاعی سسٹم، ایئر ڈیفنس سسٹم جو وہ رشیا سے لے کر آئے تھے۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ پاکستان ہمارے ساتھ 10 دن بھی جنگ نہیں لڑ سکتا، پاکستان 10 دن بھی جنگ لڑنے کا متحمل نہیں ہے۔ پاک فوج نے ثابت کر دیا ہے کہ 10 دنوں کے اندر پاکستان انڈیا جیسے 10 ملکوں کو 10 بار تباہ کر سکتا۔ اور دوسرا وہ جو رافیل جس پر انہیں بڑا ناز تھا کہ ہماری فضائیہ تو ناقابل شکست ہو گئی ہے ان طیاروں کی وجہ سے، ان فائٹر جیٹس کی وجہ سے، ان کا حشر تو یہ ہوا کہ پہلی رات جب انڈیا نے حملہ کیا ہمارے شاہینوں نے اسی وقت اسے فارغ کر دیا، اسے لاک کر کے تباہ کر دیا، اس کے ڈیجیٹل سگنیچرز موجود، اور اس کی تباہی کو چھپانے کی انہوں نے اپنی سی بڑی کوشش کی، لیکن بہرحال اب انٹرنیشنلی چیزیں وہ کنفرم ہو گئیں۔